السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے انشاءاللہ الرحمن ہم آج کے اس سبق میں قرآن مجید کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور کل سے سورۃ الفاتحہ سے ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ ہمارا سفر جو ہے سورۃ البقرہ کے آخر تک ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، پڑھانے کی اور ان کے اوپر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ نے شک کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، خود لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ، ایک صورت لے آؤ بنا کر کے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ، اگر تم شک کرتے ہو، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لات، منات، عزا، ہبل، ان کو بھی بلا لو اور تم سارے مل کر کے اس قرآن جیسی کوئی صورت لکھ لو، کوئی آیت لکھ لو، 10 صورتیں لکھ لو، ایک آیت لکھ لو، لکھ کر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اب وہ آیت مبارکہ لکھتے نہ لکھتے بعد کا مسئلہ تھا۔ جب ایک انسان کوئی مشین بناتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ کتنی ہے، یہ کب تک کہاں تک کام کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، بنایا، اب اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے بندے جو ہیں، میری یہ بنائی ہوئی مشین جو ہے یہ کتنا کام کر سکتی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ قرآن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی کوئی صورت لکھنا بھی چاہو تو نہیں لکھ سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس میں لوگوں کو اور پتھروں کو پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، اور یہ چیلنج مشرکین مکہ کو تھا، اس کے بعد آج تک ہے، اور آج سے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے وہ عرش بری سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں گڑھا۔ اسی طرح بعض لوگ گلوں کے اندر تعویذ پہنتے ہیں، ہاتھوں کے اندر کالے لال دھاگے پہن لیتے ہیں، کڑے پہن لیتے ہیں۔ کڑا اگر آپ چاندی کا پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ جو دھاگے پہننا، لال کالے تعویذ، اور پھر کہنا کہ فلاں سرکار جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، ہمیں جو ہے وہ بیماریاں نہیں چھوتی، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے میں شفا رکھی ہے، گلے میں تعویذ پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی اس میں۔
اب مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے، وہ قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکا لے، شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد میں تمہارے لیے شفا ہے۔ شہد کیا ہے؟ شفا ہے۔ اب کیا بندہ شہد دکان سے لے کر کے اس کو گلے میں لٹکا لے تو کیا اس سے شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اوپر جتنا انسان یقین کرے گا، اس کے اوپر جتنا عمل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قربت پائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہوگا۔ نہ کہ ہم جو ہمارے معاشرے میں لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں جی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا بچہ ڈرتا نہیں ہے۔ بچے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جو دم کیا ہے، وہ آپ اپنے بچوں کو دم کریں۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائی ہیں، وہ آپ تعلیمات جو ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بڑے چھوٹے سارے، خواتین مرد حضرات سارے جو ہیں وہ ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اب جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس پڑھنی ہے، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ۔ بھیا آپ 3 دفعہ نماز پڑھنے کے بعد ان صورتوں کو پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جب آپ نے سونا ہے، سونے سے پہلے آپ 1 دفعہ سورہ فلق پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں۔ ایسے آپ ہاتھ بند کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ دوسری دفعہ بھی ایسے کریں، تیسری دفعہ بھی ایسے کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون تعلیم دی ہے اس کے اوپر عمل کریں، تعویذ پہننے سے بالکل انسان کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے اس موضوع کے اوپر کہ بندہ جو ہے وہ گلے میں تعویذ پہنے، جو ہے وہ دھاگے پہن لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کو بیمار کیا ہے، سارے جہاں کے ڈاکٹر، حکماء، طبیب جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ اس کو شفا دے سکتے ہیں جب تک اللہ شفا نہ دے؟ تو ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا ہی نہیں چاہتا، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچائے تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تعلیمات قرآن مجید کی ہیں۔ میں اور آپ جتنا قرآن مجید کے قریب جائیں گے انشاءاللہ الرحمن اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھیں فرانس کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں پر جب بھی قرآن کی توہین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے توہین کرنے کی وجہ سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا کر کے ان کو قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ تو قرآن آپ اللہ تعالیٰ کی مدد خاص کے ساتھ اس کو جتنا پڑھیں گے، جتنا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ رہتی دنیا تک تا قیامت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابوں کو نازل کیا ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کی گارنٹی نہیں لی۔ آج یہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اور بعض ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تبدیل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی ایک مثال یہ امریکہ کے اللہ حسن یاری یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے اصلی قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور کفر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی معتبر کتاب ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، اس کا محافظ اللہ رب العالمین خود ہے۔ یہ اصلی قرآن ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا، اس میں تحریف ہے، وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن اصلی ہے، اس کے اوپر کامل یقین رکھنا پڑے گا۔ جو کامل یقین نہیں رکھے گا
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، یا پھر آپ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمزور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے حفاظت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اس قرآن کو جمع کر کے امت تک پہنچایا۔ یہ ان کے لیے انشاءاللہ الرحمن بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج میں اور آپ، میں سکھانے آیا ہوں، آپ سیکھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانت داری کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمانت داری کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر میں اور آپ صحیح معنوں میں ایمانت داری کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، انشاءاللہ الرحمن میرا اور آپ کا جو انتخاب ہے، میں اور آپ جو ہے ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس صف میں شامل ہونا ہے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں، لوگوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ آپ کو ناظرہ آتا ہے، آپ پڑھائیں۔ آپ کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی آتی ہے، آپ لوگوں کو پڑھائیں۔ آپ کو ترجمہ آتا ہے، آپ پڑھائیں۔ آپ کو تفسیر آتی ہے، آپ پڑھائیں۔ آپ کو قرآن کا کچھ بھی علم ہے، آپ لوگوں کو پڑھائیں، اور کوشش کریں اس نیت سے قرآن پڑھیں کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کے متعلق آتا ہے کہ 8 سال میں سورۃ البقرہ کو حفظ کیا، 8 سال میں سورۃ البقرہ کو حفظ کیا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں 2.5-3 سال میں بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، اب 8 سالوں میں سورۃ البقرہ کو حفظ کیا۔ 45 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، لیکن 8 سالوں میں حفظ کیا سورۃ البقرہ کو۔ پوچھا گیا، آپ نے اتنی لمبی مدت میں صرف سورۃ البقرہ ہی کو یاد کیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک آیت پڑھی، جب تک میں نے اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر لیا، میں نے دوسری آیت کو یاد نہیں کیا۔ تو اس طرح میں نے اور آپ نے قرآن کے اوپر اللہ کی توفیق اور رحمت سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ضرور انہی لوگوں میں شامل فرمائے گا جن کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن روزہ اور قرآن اپنے رکھنے اور اپنے پڑھنے والے کے متعلق سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ، اس نے تیری رضا کے لیے سارا دن جو ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تیری رضا کے لیے بھوکا رہا، اللہ میں روزہ اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزے کی سفارش اللہ قبول فرما کے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ یہ راتوں کو مجھے پڑھا کرتا تھا، اس نے میرے اوپر عمل کیا، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سب سے پہلے کل قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندے جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے 3 بندے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے پہلا بندہ سخی ہے، جو سخاوت کرتا ہے۔ جب اس بندے کو یہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا رہتا ہے، کروڑوں روپے، ہزاروں روپے خرچ کرتا رہتا ہے، جب اس بندے کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ میں تو پیسے خرچ کیا کرتا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ تو اس نیت سے کرتا تھا کہ لوگ تجھے جو ہے وہ بڑا سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا تو وہ تمہاری سخاوت لوگوں تک تھی، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرا بندہ مجاہد، جہاد کرنے والا، تو جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا یہ کہے گا کہ اللہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے شہادت حاصل کر لی، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے شہادت حاصل کی، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا بندہ قاری، عالم، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھاتا رہا ہوں،
تو اللہ فرمائے گا کہ تیری نیت درست نہیں تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری قاری صاحب کہیں، تمہاری بلے بلے کریں، تو لوگوں نے تمہیں قاری صاحب بھی کہا، شیخ صاحب بھی کہا، بڑے بڑے القابات دیے، لیکن تمہاری نیت درست نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں جو سب سے پہلی روایت نقل کی وہ اسی نیت کے متعلق تھی، انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ رات کو سوتا ہے اور نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے ہر حال میں صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، نیت کر کے سو رہا ہے وہ، لیکن اس کو جو ہے وہ جاگ نہیں آتی، وہ سویا رہتا ہے، سورج بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ اب جب بندہ صبح اٹھ کے لیٹ نماز پڑھے گا، اس کو انشاءاللہ الرحمن اس کی نیت کا اجر ملے گا۔ اس کی نیت تو یہ تھی کہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، لیکن سویا رہ گیا، سستی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر دے گا۔ تو نیت جو ہے اس کا بہت بڑا ایک ایفیکٹ ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنی نیت جو ہے اس کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل سے ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔